أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عليم خبير. صلوات کیا انسانوں ہم نے تمہیں مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر مختلف شعبے اور نتیجے بانٹ دیے پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر کام کو جانتا ہے. سلسلہ بیان دینے علی میں ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سب سے اور دین کے معاملات میں لوگوں نے اپنی منمانی کرنا شروع کی، اور جس نے جو مناسب سمجھا وہ اللہ کا نام لے کے، رسول کا نام لے کے، قرآن کا نام لے کے اس نے مذہب کا انٹرپریشن اس طرح کرنا شروع کیا. اس سے بہت سے نقصانات پہنچے. پہلا نقصان تو یہ پہنچا کہ اسلام ایک دین نہیں رہا. ایک دین ہوتے ہوئے بھی مختلف لائنیں بن گئیں اور مختلف شعبے. دوسری بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں ایک کشمکش نظریاتی اور مسلکی شروع ہو گئی، جس نے کبھی کبھی بڑی بدنما شکل اختیار کر لی، اور اس کے نتیجے میں بہت دشواریاں پیدا ہوئیں اور بہت سی خرابیاں سامنے آئیں، آتی رہتی. غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کو بتانے کے لیے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کی وضاحت کرنے کے لیے کیا ایسے علماء پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور ایسے رہبروں کو مانا جا سکتا ہے جو کسی انسان کو یہ سمجھا دیں کہ تم کعبہ ڈھا دو تو تم جنتی ہو، اور کسی کو یہ سمجھا دیں کہ تم اتنے بڑے مومن ہو
کہ علی بھی تمہارے مقابلے میں دین میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ دین سے خارج ہو. اگر اسلام یہی ہے تو اس اسلام سے فائدہ کیا ہے؟ اسلام تو انسانوں کو امن و سکون کا پیغام دینے آیا تھا، وہ خون بہانے نہیں آیا تھا. وہ انسان کو انسان بنانے آیا تھا. وہ انسان کو پھاڑ کھانے والا شیر بھیڑیا بنانے نہیں آیا تھا. لیکن انجام کار جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی تمام چیزیں ہمارے سامنے ابھر کے سامنے ہیں. ہر آدمی جنت کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا. پرسوں میں نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو جنت سناؤں. کل بیان ایک ایسے رخ پر گھوم گیا کہ میں آپ کو باتیں میرے دوست جو مجلسیں سنتے ہیں وہ کبھی کبھی مجھے متوجہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے کل ایسا کہا تھا آج ایسا نہیں ہوا. لیکن کسی کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی پریپیئرڈ اسپیچ نہیں ہوتی ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں ایکسٹمپور بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی بیان کرو گھوم جاتا ہے تو بات مشکل کرتی ہے. چلیے یہ بات کہ جس کا جب دل چاہا تم نے جنت کا ملتا تم جنت میں جاؤ گے. یہ کر لو جنت میں جاؤ گے، وہ کر لو جنت میں جاؤ گے، وہ کر لو جنت میں جاؤ گے. سب سے پہلے جنت ہے کیا؟ پہلے جنت کو سمجھیں کہ جنت ہے. قرآن مجید میں جنت کا ڈسکرپشن بہت زیادہ ہے، مگر میں صرف آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا سناؤں گا اور اپنے بلاغت کے لحاظ سے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ایک موٹی سی کتاب میں وہ سارے مضمون نہیں سما سکتے جو قرآن نے ایک جملے میں سنا تھا. جنت کے سلسلے میں بڑے دلچسپ سوالات بھی ہوتے ہیں. وہاں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا نہیں ہوگا. لوگ اپنے ذوق کے کھانے پوچھتے ہیں کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو قرآن مجید نے اتنا بلیغ جملہ پتا نہیں تو اس سے زیادہ بلیغ جملہ ممکن نہیں جو قرآنی کا معجزہ ہے جو ایسے جملے استعمال کر سکتا ہے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس سے جو آپ کا دل چاہے، آپ کا دل جو چاہ رہا ہو وہ وہاں موجود ہے. دنیا میں اربوں خواہشات کھانے ہی کی بات لے لیجیے تو اربوں کا مزاج اور ہے، ایرانیوں کا مزاج اور ہے، یورپینس کا مزاج اور ہے، ہندوستانیوں کا مزاج اور ہے. کسی کو مرچیں کھلا دیجیے تو مجھے لگتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جنت میں مرچیں کافی ہاں تشتہی الانفس. جنت میں وہ شخص ہے جس کو آپ کا دل چاہے. اب جو مرچیں کھانے والا ہے اس کے لیے مرچوں والا سالن بھی موجود ہے، اور جو مرچ چھوتا نہیں، وہ مرچ کی ہوا نہ لگے وہ بھی موجود ہے. بھائی کسی کو کھجور پسند ہے تو کھجور ہے اس کے لیے، کسی کو انگور پسند ہے تو انگور ہے اس کے لیے، کسی کو سیب پسند ہے تو سیب ہے اس کے لیے، کسی کو آم پسند ہے تو آم ہے اس کے لیے. اب آموں میں بھی قسمیں ہیں. بمبئی والوں کو الفانسو پسند ہے تو الفانسو ہے، لکھنؤ والوں کو دسہری پسند ہے تو دسہری ہے، بنارس والوں کو لنگڑا پسند ہے
کھڑا ہے. فیہا ما تشتہی الانفس، وہاں وہ ہر سمجھو. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کو جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو تو جنت ملے گی، وہ کرو تو جنت ملے گی، وہ کرو جنت ملے گی. جنت کس کو ملے گی؟ جنت کس کو ملے گی یہ بھی سن لیجیے. جنت کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ دوسری آیت. اب جنت جب بٹے گی تو ملے گی کسے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں، جو متقی ہوں، جو پرہیزگار ہوں. ان کو جنت کا اللہ وارث بنائے گا. وراثت میں جنت ان کو ملے گی جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں. ان کو جنت ملے گی. قاتلوں کو نہیں ملے گی، خونیوں کو نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی، دہشت گردوں کو نہیں ملے گی، زمین پر فساد برپا کرنے والوں کو نہیں ملے گی. فارسا متقی اچھے ان کو ملے گی. اب آئیے، جنت کا ٹھیکیدار جو ہے اور جنت جو علاج کرتا ہے وہ مولوی ہے. دیکھیے برا نہ مانیے، جنت علاج کرتا ہے مولوی. اس لیے کہ کوئی وکیل کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا کہ مجھے وکیل کر لیجئے آپ جنت میں جائیے گا. کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیے میرا علاج کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیے گا، اور اگر نہیں ٹھیک ہوئے اور میرا علاج کرتے ہوئے مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیے گا. کوئی انجینئر کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہم سے بنوائیے مکان، آپ کو عمدہ ملے گا اور وہاں جنت میں بھی یہ گھر ملے گا. کوئی نیتا آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ ہمارے جیت گئے تو سب کچھ آپ ہی کا ہے، تو اگر ہار بھی گئے تو جنت تو کہیں گئی نہیں ہے. مطلب جنت جو بانٹتا ہے وہ ہمیشہ مولوی بانٹتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ جنت کا الاٹمنٹ جو ہے وہ مولوی کے ہاتھ میں. یہ کرو گے جنت ملے گی، وہ کرو گے جنت ملے گی، وہ کرو گے جنت ملے گی، وہ کرو گے جنت ملے گی. اور مسلمان اتنا بھولا ہے، مسلمان اتنا بھولا ہے کہ وہ مولوی صاحب سے جنت لے کے خوشی خوشی چلا آتا ہے. ہم اس بھولپن پر قربان ہو جائیں. بمبئی میں ایک کھولی ملتی ہے تو 10 لاکھ اور 12 لاکھ اور 18 لاکھ اور 20 لاکھ کی بات ہوتی ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے جنت مل جائے. محض مولوی صاحب کو دعوت کر دیجئے انشاءاللہ جنت آپ کی ہے. یہ جنت کا معاملہ ہے کیا، اور یہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت اللہ نے بنائی، سنیے گا جنت. اور یہ بھولاپن مسلمان کا جو ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے کہ جس نے جنت بانٹی اسی سے لینے کو کھڑے ہو گئے. جو جنت بیچنے آیا ہمیں مانو جنت تمہاری، ہمیں مانو جنت تمہاری، ہمیں مانو جنت تمہاری. جو آیا جنت بیچنے کے لیے اس کے بعد جنت لینے کے لیے کھڑے ہیں کیوں میں؟ کہاں سے جنت تمہاری؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پراپرٹی تو آپ ہم سے خریدتے نہیں جب تک آپ اس کے پیپرز نہیں دیکھ لیتے اور اس بات کا یقین نہیں کر لیتے کہ ہماری ہے کہ نہیں. ایک 10x10 کا چھوٹا سا روم آپ ہرگز نہیں خریدیں گے جب تک آپ پیپرز نہیں دیکھ لیں گے، اطمینان نہیں کر لیں گے، سب کچھ نہیں کر لیں گے. اس وقت تک آپ ایک پیسہ دینے والے نہیں ہیں. اور جنت جس کا بھی چاہے خرید لے. سوال یہ جنت بیچنے کا حق کس کو ہے؟
جنت خریدنے کا حق کس کو ہے؟ جنت کس نے بنائی ہے؟ جنت کس کے پاس ہے؟ اس لیے کہ رہبران اسلام جو جنت بیچ رہے ہیں اور ادھر تھوڑے عرصے سے سیاسی مصلحتوں سے ٹین ایجرز کو جنت بانٹ رہے ہیں، ان سے یہ پوچھیے کہ آپ کس اتھارٹی سے جنت بیچتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جب جا کے پوچھا کہ حضور جنت چل گیا ہے کہ یہ مانیے جنت آپ سرکار پیپر دکھا دیجیے، بدتمیز ہم سے پیپر مانگتے ہو؟ معلوم عالم اسلام میں ہم ہر دروازے پر گئے مگر جنت کے پیپر کسی نے دکھائے نہیں سوائے ایک در کے، سوائے ایک در کے، اور وہ در تھا علی و فاطمہ کا در۔ جب ہم علی کے دروازے پر گئے، اس گھر میں گئے جس میں علی و فاطمہ و حسن و حسین رہتے تھے، اور کہا ہم سب دروازوں سے پلٹ آئے ہیں، سنا ہے کہ آپ کو ماننے سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جنت ملتی ہے، تو یہ بتائیے کہ پیپر ہیں آپ کے پاس؟ تو انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہاں ہیں، موجود ہیں۔ کہا سرکار ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ کہا ہمارے پیپر تمہارے گھر میں رکھے ہیں، دیکھ لو۔ ہمارے پیپر تمہارے گھر میں رکھے ہیں، دیکھ لو، یہاں کیا دیکھنے آئے ہو؟ تمہارے گھر میں رکھے ہیں ہمارے پیپر، دیکھ لو۔ جی آپ کے پیپر ہمارے گھر میں رکھے ہیں؟ کہا ہاں ہمارے پیپر تمہارے گھر میں رکھے ہیں۔ کہا جی ہم سمجھے نہیں، تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے۔ کہا قرآن ہے تمہارے یہاں؟ کہا قرآن ہے تمہارے یہاں؟ ہم نے کہا جی حضور قرآن تو ہے، بے شک ہے۔ کہا پتہ اگر قرآن ہے تو اسی کے اندر دیکھ لو، سورہ دہر کے اندر ہمارے نام جنت کا بیانامہ ہوا، وہ مل جائے گا۔ وہ جزا کہ جنت اٹھا کے دیکھ لو۔ عزیزان گرامی جنت ایسے نہیں ملتی، جس کا دل چاہے جنت بانٹ دے اور جس کا دل چاہے جنت پہ اپنا حق جما لے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے کردار کی پاکیزگی ضروری ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے تقوی ضروری ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے خوف الہی ضروری ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے رابطہ ضروری ہے۔ جنت کی کہانی سنیے مجھ سے آج آپ۔ اللہ نے جنت بنائی متقین کے لیے، مومنین کے لیے، پیغمبروں کے لیے، وصیوں کے لیے، ولیوں کے لیے، معصوموں کے لیے، نیک کردار انسانوں کے لیے، اچھے بندوں کے لیے، دنیا میں اچھائی کرنے والوں کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے والوں کے لیے۔ ان انسانوں میں ایک سے ایک بڑھ کے انسان، ایک سے ایک بڑھ کے انسان، ایک سے ایک عمدہ انسان، ایک سے ایک اعلیٰ انسان، ایک سے ایک اللہ کے پیارے بندے۔ ان پیارے بندوں میں سب سے نمایاں شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اچھا سنیے، ان تمام انسانوں میں سیرت، کردار، عمل، تقوی، خوف خدا، بزرگی، جلالت، شان محمد عربی. تو اللہ کی جنت پر سب سے زیادہ حق قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور ارشاد ربانی کی روشنی میں کس کا بنا؟ سرور کائنات. اللہ نے اپنے نبی کو ایک خاندان عطا کیا. اس لیے خاندان عطا کیا کہ دشمنوں نے ان کو ابتر کا طعنہ دیا تھا. قرآن بول رہا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے حبیب، دشمنوں کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ بے اولادے رہ گئے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا. آپ کا ابتر ہوگا، اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولادہ رہے گا، آپ نہیں رہیں گے بے اولاد. اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا کی، اس بیٹی کا لقب تھا خاتون جنت. سنیے، اس بیٹی کا لقب تھا خاتون جنت. اور وہ رسول جو بغیر وہی بولتا نہیں، جب اس کی آغوش میں بیٹی آئی، وہ بیٹی جو اس کے دین کی بھی ضامن تھی اور اس کی نسل کی بھی ضامن تھی، یعنی اس بیٹی کے ذریعے رسول کا دین بھی چلے گا اور اس بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل بھی چلے گی. دیکھیے عزیزان گرامی، مسلمان کسی مسلک کا ہو لیکن اس نقطے کو سمجھ لے کہ دنیا میں آدم سے لے کے آخری انسان تک جو پیدا ہوگا، ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے. دنیا میں فاطمہ وہ اکیلی عورت ہیں کہ جو اپنے باپ کی نسل کی ضامن بنی ہیں. واحد بی بی جو ضامن بنی اپنے باپ کی نسل کی. اللہ نے بیٹی دی، اور بیٹی بھی وہ جو معصومہ، بیٹی وہ جو اپنے باپ کے نسل، دین اور مذہب کی ضامن. ہر بیٹی والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹی ملی ہے تو داماد بھی اچھا ملنا چاہیے. یہ ہیومن نیچر ہے. یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو بیٹی رکھتا ہے. تقدیر سے جیسا مل جائے وہ بات الگ ہے. دیکھیے وہ بات الگ ہے، لیکن دل کیا چاہتا ہے؟ ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے جو صاحب دفتر، ہر آدمی چاہتا ہے داماد اچھے سے اچھا ملے. تو رسول کو جب بیٹی ملی تو رسول کے دل میں تمنا تو ہوگی کہ داماد اچھا ملے. لیکن جب بیٹی شادی کے لائق ہوئی اور پیغام آنے لگے تو رسول نے کسی سے نہیں کہا. جو پیغام لایا اس سے کہا فاطمہ کی شادی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے، خدا کو اختیار ہے. جو پیغام لایا کہا فاطمہ کی شادی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے، خدا کو اختیار ہے. یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ چاند دو کرنے کا اختیار تو ہے، سورج کو پلٹانے کا اختیار تو ہے، ستارے کو زمین پر اتار لینے کا اختیار تو ہے، سنگریزوں کو کلمہ پڑھوانے کا اختیار تو ہے، نالین سمیت کعبہ قوسین سے گزر جانے کا اختیار تو ہے. بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے. دنیا کے ہر باپ کو ہے، آپ کو نہیں ہے. آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، مگر حیرت ہے کہ جو سب کو دیا وہ آپ سے اختیار لے لیا.
ممکن ہے جواب میں میری بیٹی کی عظمت بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر میری بیٹی خالی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار ہوتا اس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں شادی کروں. میری بیٹی ہے معصومہ، معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی. میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں بناتا. معصوم اللہ بناتا ہے. جس کو معصوم بنایا ہوگا حضرت فاطمہ اس کے ساتھ ہوگا. اچھا آپ زندگی کی اونچ نیچ بھی آپ سمجھیے. جو بہت اونچے گھرانے ہوتے ہیں، جن کی لڑکیاں بہت زیادہ کوالیفائڈ ہو جاتی ہیں، ان کی بھی شادی کی پرابلم ہوتی ہے. لڑکی کے پاس یہ لسٹ ہے ڈگریوں کی فارن یونیورسٹی کی. اب ہم انڈین گریجویٹ کے ساتھ کیسے کر دیں اس کی بتائیے. ہمارا گھر اتنا اونچا ہے، برابر کے گھر میں رشتے نہیں مل رہے ہیں. نیچے خاندان میں شادی کر دیں دنیا کیا کہے گی. دیکھیے پرابلم ہوتی ہے بیٹی والوں کے لیے بہت زیادہ. اللہ نے دنیا میں محمد کے گھر کو سب سے اونچا بنایا. اب کسی گھر سے بھی بیٹا آئے ان کے گھر سے نیچا ہوگا. کسی گھر سے بھی بیٹا آئے ان کے گھر سے نیچا ہوگا. اب لوگ کیا کہہ رہے بھائی مجبوری تھی کہاں سے لاتے. اب سمجھ میں آیا کہ لامکان نے گھر کیوں بنوایا. اب سمجھ میں آیا لامکان نے گھر کیوں بنوایا. جس کو گھر کی حاجت نہیں اس نے اپنا گھر بنوایا اور گھر کا نام رکھا کعبہ. کعبے کے معنی اونچا. عربی کا لفظ ہے کعبہ. کعبہ پراپر ناؤن تو ہے ہی. کعبے کے ڈکشنری میں معنی ڈھونڈیے. کعبہ معنی بلند، کعبہ معنی اونچا. اللہ نے گھر بنوایا، گھر کا نام رکھا اونچا. وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا علی. جس کا نام تھا علی. علی کے معنی بھی اونچا، بلند. کعبے کے معنی بھی بلند، علی کے معنی بھی بلند. اللہ نے اس علی کا سلیکشن کیا کی آزادی کے لیے تاکہ نظر نہ جھیپے کہ نیچے گھر کے لڑکے سے شادی کر دی. اب علی و فاطمہ کی شادی ہوئی. شادی ہوئی تو اللہ نے ایک کے بعد ایک بیٹا دیا. وہ رسول جن سے بیٹے دے کے بچپن میں لے لیے تھے اب اللہ بیٹی کے ذریعے ان کو بیٹے دے رہا ہے. ایک بیٹا ہوا اس کا نام حکم خدا سے حسن رکھا گیا. دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام حکم خدا سے حسین رکھا گیا. اب محمد کا گھر بیٹوں سے آباد ہوا.
ایک کاندھے پر حسن، ایک کاندھے پر حسین، ایک گود میں حسن، ایک گود میں حسین، ایک کاندھے پر حسن، ایک کاندھے پر حسین۔ اب تو وحی کے ذریعے رسول بولا تو یوں بولا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، صلوات بر محمد۔ تو فرمایا الحسن والحسین، حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار۔ سارے مسلمان مانتے ہیں، کسی ایک فرقے کی نہیں ہے۔ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ دیکھیے کسی ملک میں بھی سردار سے دشمنی رکھ کے آپ رہ نہیں سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے، جنت میں رہیے تو مگر سرداروں سے رشتے اچھے ہوں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین سردار ہیں جوانان جنت کے۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ یہ حسن حسین بیمار ہو گئے اور ان دونوں کو بخار آ گیا۔ جب رسول نے یہ سنا کہ ان کے دونوں دل کے ٹکڑے اور ان کے دونوں آنکھوں کے تارے بیمار ہو گئے ہیں، تو سرور کائنات فوراً نمازوں کی عیادت کے لیے بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ ایک اشارہ فرماتے بخار کی کیا ہستی تھی ٹھہرتا۔ بچوں کے ماں باپ بھی ایسے تھے کہ اگر ذرا سے لب ہلا دیتے تو بخار اتر جاتا۔ خود بچے بھی ایسے تھے کہ بخار کی کیا مجال تھی جو ٹھہر جاتا۔ مگر یہاں ایک تاریخ بننا تھی، یہاں ایک تاریخ بننا تھی، لہذا یہ بخار آیا۔ نانا عیادت کو تشریف لائے اور عیادت کی، اور بچوں کے باپ سے کہا، مولا علی سے، کہ یا علی اللہ سے نظر مان لو بچوں کو شفا ہوگی۔ مولا علی نے فوراً کہا کہ بہتر
اور اسی وقت فرمایا کہ میں 3 روزے رکھوں گا اگر میرے بچے اچھے ہو گئے. رکھوں گا بچے اچھے ہو گئے. ویسے ہی ان کی والدہ نے کہا اگر بچے میرے اچھے ہو گئے تو میں بھی اللہ کی راہ میں 3 روزے. جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو بچوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے. اب جو بزرگ خاندان تھے انہوں نے کہا تو کہ نظر کر دو، مگر خود نظر فرمائی نہیں. انہوں نے نہ نظر مانی، انہوں نے کہا کہ میں بھی رکھوں گا روزے. عیادت کر کے بیٹی داماد سے کہہ کے چلے آئے. 1 آدھ دن میں بچوں کا نظر پوری کرنے کا ٹائم آ گیا. اب روزے شروع ہو گئے. مولا علی جا کے مولا ہے جو تھے وہ خون کاٹنے کی قیمت تھے، لا کے سیدہ کو دیے. کہا بی بی یہ جو ہیں یہ اون ہے، یہ اس کی قیمت. معصومہ نے 3 حصے کیے جو کے الگ، 3 حصے کیے اون کے. اون کاٹا اسے. جب اس کو کاٹ لیا تو اس جو پر ان کا حق ہو گیا، یہ کہ وہ اس کی قیمت تھے. وہ جو پیسے گئے، اس کی روٹیاں تیار ہوئیں. افطار کا وقت آیا. معصوم روزہ دار بیٹھے، روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھا. دروازے پر آواز آئی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں. علی نے روٹی اٹھائی، فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی، حسنین نے اپنی روٹی اٹھائی، دے دی. معلوم ہے اس گھر میں بچے بوڑھے برابر ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ بھئی تم بچے ہو تم کھا لو ہم دیے دے رہے ہیں. پھر اون کاٹا گیا، جو پیسے گئے، روٹیاں تیار ہوئیں. آج آواز آئی میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں. روٹیاں ملی، روزے پر روزہ ہوا. کیا صحیح معنوں میں روزے پر روزہ. ہمارا جو روزے پر روزہ ہوتا ہے وہ اس دن ہوتا ہے جس دن پچھلے کو نہیں اٹھتے ہیں، اور افطار میں جو کھاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، اور دن بھر غصے میں رہتے ہیں کہ آج روزے پر روزہ ہے. لیکن یہ ریئل روزے پر روزہ ہے. دوسرے دن یتیم کو دے دیا سب. تیسرا دن آیا، روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھے تھے، کیا آواز آئی اسیر ہوں، بھوکا ہوں. آج کون سا لفظ زبان کے پاس ہے؟ نہیں ہے. زبان کا دم ٹوٹ گیا. تیسرا روزہ واقعہ پورا قرآن نے ریکارڈ کر کے سنایا. سورہ دہر میں، سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، جس کا جو چاہے قرآن میں دیکھ لے. ارشاد ہوا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. وہ لوگ نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، یعنی قیامت کا دن. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اب تیسرے دن رسول آئے، چوتھے دن، 3 دن تو روزے ہی ہو گئے. تو دیکھا حالت کیا ہوا.
کہا کچھ نہیں، راہ خدا میں ہم نے اپنا کھانا دے دیا۔ معبود کیا آل محمد بھوک سے ہلاک ہو جائیں؟ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جنت کا کھانا آیا۔ جنت دیکھیے دیکھیے، جنت کا ریفرنس ذہن میں رکھیے گا۔ آج جنت پڑھ رہا ہوں، جنت سے کھانا آیا۔ روزے رکھے تھے 4 نے، کھانا کھایا پنجتن نے۔ اور کھانے کے ساتھ سورہ آیا، کھانے کے ساتھ سورہ آیا، جس سورے میں سیل ڈیڈ ہے جنت کی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، تمہارے صبر کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت اور جنت کا جتنا ریشم تھا وہ سب دے دیا۔ دیکھیے جنت کا ہوا بہنامہ، تو بہنامہ ہوا کس کے نام؟ انہی کے نام سے روزے رکھے۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، جتنے فضائل ہیں سب پنجتنی ہیں۔ آیہ تطہیر پنجتنی ہے، آیہ مباہلہ پنجتنی ہے، صلوات پر محمد و آل محمد ہے۔ جنت کے بینامے میں 4 ہیں، 5 نہیں۔ یا حضور آپ کی روٹی دے دیتے، آپ کی روٹی بھی شامل ہو جاتی، آپ نے کیوں الگ رکھا اپنے کو؟ ممکن ہے جواب میں میری مصلحت تھی تاکہ عمل اہل بیت کا وزن معلوم ہو۔ عمل اہل بیت کا وزن معلوم ہو کہ عمل اہل بیت کیا ہے۔ میں نے دنیا کہہ دیتی اصل میں جنت تو رسول اللہ کی روٹی میں بکی، اب وہ وہی روٹیاں آ گئی تو کیا ہوتی ہیں، الگ تھوڑی کر دی جاتی ہیں۔ لہذا کہ ہماری روٹی نہیں ہے، ان کی روٹی کا وزن محسوس کرو کہ اس میں جنت بکتی ہے۔ اب کوئی مجلس کی روٹی کو ہلکا نہ سمجھے۔ بڑوں کی باتیں بڑے جانے، بڑوں کی باتیں بڑے جانے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں کہ رسول اللہ نے بھی منت مانی ہو۔ انہی روٹیوں میں جنت لکھی، اور یا اس لیے ہو کہ روٹیوں کا، اہل بیت کی روٹیوں کا وزن معلوم ہو، اور یا بھائی کی بات یہ ہو، اب تو جو بھی ہو ہم کہہ نہیں سکتے کچھ، کہ اگر رسول کی روٹی بھی شریک ہو جاتی تو ایک شیئر ان کا بھی ہوتا۔ سیانے لوگ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے حصے میں ہی جائیں گے، رسولی کے حصے میں رہیں گے۔ ہم ادھر جائیں گے نہیں، ادھر ہی رہیں گے بس۔ ایک حصے دار وہ بھی تو ہیں، لہذا رسول نے کہا میں اپنی روٹی شامل ہی نہیں کرتا، جس کو جنت چاہیے درے اہل بیت آئے۔ اور بھائی پھر سمجھداروں کے لیے ایک جملہ عرض کرتا ہوا چلوں جلدی سے، اور بھائی بات یہ بھی تو ہے نا کہ جنت تو وراثت سے مل رہی ہے، ہم گروہ انبیاء وارث تو ہوتے نہیں نا، وارث صلوات بھیج رہے ہیں محمد۔
اور عزیزان گرامی، قرآن کسی کا حق نہیں مارتا، اللہ کسی کی نیکی چھپاتا نہیں۔ یہ روٹیاں دے رہے تھے، روزے بروزے رکھ رہے تھے، بگڑ نہیں رہے تھے۔ ہر خصلے کے بعد ان کا دل اور خوش ہوتا تھا، ان کا دل اور خوش ہوتا تھا، رنجیدہ نہیں ہوتے تھے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے میں زندگی سے مجلس بستا ہوں، یہ آپ سب جانتے ہیں، آدمی بھوکا رہ کے خوش ہوتا ہے کب؟ جب بیچ میں محبت ہوتی۔ قحط پڑا ہوا ہے، ایک عورت ہے، اس کی گود میں اس کا 3 برس کا بچہ ہے، دونوں بھوکے ہیں اور 2 وقت گزر چکے ہیں، کسی کو کچھ نہیں ملا ہے، اور تیسرے وقت ایک روٹی ملی عورت کو، نوالے بنا بنا کے اس نے بچے کو کھلا دی۔ 3 برس کا ناسمجھ بچہ یہ نہیں کہہ پایا ماں سے کہ آدھی تم کھا لو آدھی ہم کھا لیں۔ 2 وقت کا بھوکا تھا، پوری روٹی کھا گیا، کھا کے سو گیا۔ ماں بھوکی جاگ رہی ہے مگر خوش ہے، آج میرا بچہ پیٹ بھر کے سو تو گیا۔ معلومہ محبت میں کھلا کے خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے بال بچوں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، اہل بیت راہ خدا میں کھلا کے خوش ہوتے ہیں۔ اور قرآن میں دیکھ لیجئے، یطعمون الطعام علی حبہ، کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں۔ ہاں، اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو یا تو کمپنسیشن چاہتے ہیں، ہم نے آج کی خدمت کی، آپ پیسے لائیے، بدلہ دیجئے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں چاہیے ہیں مگر آپ شکریہ تو ادا کیجئے۔ یہ کھلا رہے تھے، قرآن ان کے دل کی کیفیت ریکارڈ کر رہا تھا۔ آیت آئی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے تمہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کھلایا، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے کہا بدلہ بھی میں دوں گا، شکریہ بھی میں ادا کروں گا۔ بدلے کی بات آئی تو کہا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، بدلے میں جنت دی۔ شکریہ کی بات آئی تو کہا کانا سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش قابل شکریہ۔ ساری دنیا خدا کا شکر ادا کرے، خدا آل محمد کا شکر ادا کرے۔ شکریہ ادا ہو رہا، کانا سعیکم مشکورا۔ تو عزیزوں، جنت کس کی ہوئی؟ جنت کے مالک علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ جب فاطمہ شہید ہو گئی تو کون مالک؟ علی، حسن، حسین۔ جب علی بھی شہید ہو گئے تو پراپرٹی کہا جائے گی حسن و حسین مالک۔ جب حسن شہید ہو گئے تو حسین، جب حسین بھی شہید ہو گئے تو وراثت سے کس کو ملے گی؟ من کان تقیہ، جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے تو حسین کی وراثت زین العابدین کو ہے۔ تو اپنے زمانے میں زین العابدین پوری جنت کے مالک، امام زین العابدین کی وراثت ملی امام محمد باقر کو، وہ اپنے زمانے میں پوری جنت کے مالک۔ ان کی وراثت ملی امام جعفر صادق کو، وہ اپنے زمانے میں پوری جنت کے مالک۔ عزیزوں، آدمی کی حیثیت دیکھ کے بات کی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اپنی زندگی میں پوری جنت کے اکیلے مالک تھے۔ اگر مالک نے کہہ دیا کہ جو میرے جد پر روز اس پر جنت واجب، اور عزیزان گرامی، کیا عرض کروں، وقت نہیں ہے، مجھے پڑھنا بہت کچھ ہے، 2-3 مجلس سے باقی ہیں۔
لیکن اتنا عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو مدح کا خیز انداز میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں، جو مجلس میں آ کے مولوی پڑھ دیا کرتے ہیں رو لو جنت تمہاری، اس طرح بدتمیزی نہ کیا کیجیے عشق ادا کے لیے. اس قوم کو رونے دیجیے امید جنت میں، دہشت گرد بننے سے رونے والا بننا چاہے. تو عزیزان گرامی، یہ آنسو آپ ان کو کم حقیقت نہ سمجھیے، یہ اس کے غم میں بہائے جاتے ہیں جو 3 دن پیاسا رہا. عزیزوں 7ویں رات آ گئی، وقت تمام ہے، ہماری آپ کی گفتگو کل آگے بڑھے گی. 3 دن پیاسا رہا، ہم کربلا کے پیاسوں کو اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. سیدہ کے لال، یہ قوم کسی قابل نہیں جو آپ کو کوئی ہدیہ دے سکے. آج کی رات 7ویں رات ہے، آج ہی کی رات حکم آیا ہے کہ حسین اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ. کل سویرے سے دریا پر پہرے بیٹھے ہوئے تھے. 7ویں محرم سے حسین کے خیموں میں کہتے آپ تھا، بچے ہاتھوں میں سوکھے ساگر لیے ہوئے آلکاش، ہائے پیاس ہائے پیاس. اور عزیزان گرامی، آج کی رات ہم جناب قاسم کے مصائب پر ہائے حسین، رسول اللہ کے پردادا حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب. مطلب نے اپنے بھتیجے کو پالا اور پال پوس کے جب جوان ہوئے تو مکے کی سرداری جو ہاشم کی تھی حوالے کی، عبد المطلب جو کہلاتے ہیں. عبد المطلب کے چچا مطلب تھے. مطلب نے بھتیجے کو پالا پیار سے. جب بھتیجا جوان ہو گیا اور اقتدار سنبھالنے کے قابل ہو گیا تو اس کے باپ کا اقتدار اس کو حوالے کر کے خود ہٹ گئے. یہ خاندان کی روایت ہے. اس کے بعد ابو طالب نے پالا رسول اللہ کو اور بھتیجے کو پھلتے پھولتے آنکھوں سے دیکھا. بھتیجے کی شادی بیاہ کیا، بھتیجے کے لیے پروانہ وار نثار رہے. معلوم ہے اس خاندان میں یتیم بھتیجوں کو پالنے کی روایت ہے. مگر ہائے حسین، قاسم 3 برس کے تھے جو یتیم ہوئے. قاسم 3 برس کے تھے جو یتیم ہوئے. حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا. بچے کو احساس یتیمی نہ ہو.
حسین کے بیٹے کو زینب نے پالا، حسن کے بیٹے کو حسین نے پالا۔ علی اکبر زینب کی گود میں پلے، قاسم حسین کی گود میں پلے۔ عاشورے کا دن آیا، بار بار کہتے تھے چچا اجازت دیجیے، اجازت نہیں ملتی تھی۔ آخر میں بازو کا تعویذ کھولا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ باپ کا خط تھا بیٹے کے نام۔ خط لیے ہوئے چچا کے پاس پہنچے، بھائی کا خط دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ روایت میں ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو گلے لگا کے روئے۔ 13 برس کے شہزادے کو گلے لگا کے بہت روئے۔ قاسم جب جانے لگے تو قریب بلایا، گریبان چاک کر دیا، شاید اس لیے کہ دادا کے پاس جائیں تو فریادیوں کی شان۔ قاسم نے بڑی شان کی لڑائی لڑی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب قاسم نے حسن حسین کی طرف سے نکلے ہیں لڑنے تو لشکر یزید کہتا ہے کیا ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ ارے جس کو دشمن چاند کہتا ہو، ماں کیا کہتی ہوگی، بہنیں کیا کہتی ہوں گی، پھوپھیاں کیا کہتی ہوں گی، ارے ام فروا کا چاند۔ لڑتے رہے، بڑی شان سے لڑے، کھڑے کھڑے ارتقی شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا۔ مسلم کہتا ہے، راوی جو ہے، کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ غلط لڑ رہے ہیں، یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا، یہ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں، یہ بنی ہاشم ہیں، ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے، سامنے سے تھوڑی لڑتے ہیں ان سے۔ اور وہ پیچھے پیچھے چلا دھوکے کی تلاش میں، اور قاسم پر وہ حملہ کیا جو جنگ احد میں حمزہ پر ہوا تھا۔ روایت بتاتی ہے گھوڑے سے دیورا کے گرے، آواز دی اے چچا۔ حدیث میں حسین کسی شہید کے لاشے پر اتنا تیز نہیں گئے جتنا قاسم کے لاشے پر۔ مگر جب پہنچے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے۔ بادلوں، آخری جملہ سنیے مجلس تمام۔ میں کبھی کبھی یہ جملہ محرم میں پہنچتا ہوں، حسین ہر شہید کا لاشا اٹھا لائے، مگر جب قاسم کی میت اٹھائی تو چٹائی بنوائی، لاشے کے ٹکڑے رکھے، اے ام فروا تمہارے لال کا لاشا۔ سید سجاد، ایک گھر خالی ہو جائے، ہم ابھی اپنے بھائی کو ٹھیک سے رو نہیں۔ اللہ اور حضرت زینب، اللہ اور آرزو شہزادی زینب، ایک مجلس کراؤ۔ مجلس کرا کے بتایا جو حسین ابن علی نے بچایا ہے وہ فرش اعضا پر معلوم ہوگا، وہ مجلس اعضا کے ذریعے معلوم ہوگا۔ وہ مجلس ہوئی، پہلی بار کھلے ہاتھوں سے بہن نے بھائی کا ماتم کیا۔ بس مسائل تو محسوس کرنے کی چیز ہے، دیکھو مسائل نہ پڑھے جاتے ہیں اور مسائل نہ سنے جاتے ہیں، مسائل تو محسوس کیے جاتے ہیں۔ پہلی بار بہن نے کھلے ہاتھوں سے بھائی کا ماتم کیا۔ کیا حال ہوا ہوگا بی بی زینب کا جب ہاتھوں سے عباس کا ماتم کیا ہے۔ کیا ہوا ہوگا بیوی کا جب دونوں ہاتھوں سے عباس کا ماتم کیا۔ چوتھے امام بیٹھے، آپ نے مسائل بیان کی۔ آج ہم جیسا گناہگار
ہم جیسا خطا کار جس کی زبان گناہوں سے آلودہ ہو مسائل بیان کرے تو آپ یوں تڑپتے ہیں. سوچئے جب بیٹا بتا رہا ہوگا کہ یوں میرے بھائی کے لاشیں میں بھولے نہ رہے، جب بتایا ہوگا کہ یوں میرے بابا کے گلے میں خنجر چلا، یوں میرے چچا کے بازو کٹے، یوں میرے علی اصغر کے گلے میں تیر مارا، یوں میرا بابا